محترم حضرات، ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، یہ دہلی سے ہیں ہماری بہن۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت یہ جو سویابین کی بریاں ہوتی ہیں یہ کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں وضاحت کے ساتھ، سویابین ایک طرح کی یہ دال ہے، اس کی دال بھی کھائی جاتی ہے اور اس کا روغن بھی نکالا جاتا ہے، یعنی اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ تو سویابین بری دال اور یا اس کا تیل، میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں چیزیں کھانا جائز ہے۔ ان تینوں چیزوں میں کوئی کراہت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو سویابین ہے اس سے فیکٹری میں مشین کے ذریعے سے اس کا تیل نکال لیا جاتا ہے، تو بہت سی جگہوں پر تیل کھایا جاتا ہے۔ جو اس کا بچا ہوا رہتا ہے اس سے بری ٹیپ بنا لی جاتی ہے، اتنا بڑا ایک گلہ ٹیپ ہوتا ہے، اس کو سویابین کی بری کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں معاذ اللہ اس میں خنزیر ملا ہوا ہے، کیا ملا ہوا ہے، اس طریقے سے ان کا وہم ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں، وہ ایک طرح کی سبزی ہے، جیسے آپ دال کھاتے ہیں وہ ایک طریقے کی آپ کی سبزی ہے، ایسے ہی یہ سویابین بھی ایک طرح کی آپ کی سبزی ہے۔ اور یہ جو ہے بلکہ شدھ شاکاہاری کہیے اس کو، یہ شاکاہار میں آتا ہے، شاکاہاری میں آتا ہے، یعنی یہ جو ہے آپ کا نان ویج میں آتا ہے یہ۔ تو آپ جو ہے اس کو بالکل بنا کراہت کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ روز چاہیں تو روز کھائیں، بلکہ ڈاکٹروں کا تو کہنا ہے کہ جن لوگوں کو پینکریاس کی پرابلم ہوتی ہے، ایک ہاضمے کی ایک جو ہے ایک پارٹس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پینکریاس، یہ جو ہوتا ہے معدے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اور اسی سے ملا ہوا گال بلیڈر یعنی پتا بھی اس سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک انگوٹھا میرا جتنا اتنا بڑا پینکریاس ہوتا ہے۔ تو جن کو پینکریاس کی پرابلم ہے تو وہ اس کو سویابین کو کھائیں، ان کے لیے فائدہ مند بتایا گیا ہے سویابین۔ اور ویسے بھی سویابین جو ہے پیٹ کے لیے مفید ہے، وہ اس میں نقصان یہ نہیں کرتا ہے۔ تو بنا کراہت سویابین کو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تم حضرات شادی سے پہلے لڑکی میں یہ چند خوبیاں دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو شادی سے پہلے مال، جہیز، یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے، شریعت میں بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے جائیں آپ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ آج کل تو شادی کرانے کے لیے بڑے بڑے ایجنٹ لگ گئے ہیں، اب تو نیٹ کے ذریعے بھی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو خوبیاں شریعت نے جن کی طرف اشارہ کیا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جن 4-5 چیزوں کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہے کہ یہ چیزیں لڑکی کے اندر دیکھو، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دوسری چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ صاحب کون سے اسکول سے پڑھی ہے، ڈگری کیا ہے، مال کیا ہے، گاڑی کون سی ملے گی، کھانا کیسا ملے گا۔ اب تو ایجنٹ لوگ ہیں، آفس کھل گئے ہیں شادیوں کے۔ اور ہنسی بھی آتی ہے مجھے تو، لندن میں برمنگھم میں ایک شخص نے تو اپنے ہورڈنگز لگوا دیے ہیں اپنی شادی کے لیے، اور اس نے تو ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے، جگہ جگہ ہورڈنگ بنا دیے ہیں کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے رابطہ کرے اور میں جو ہوں اس کو پسند کروں گا۔ اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، ہورڈنگ لگوانا پڑ گئے، اس کو ویب سائٹ کھولنا پڑ گیا، کوئی لڑکی نہیں پسند آ رہی ہے۔ اس لیے کہ جن چیزوں کی طرف شریعت نے اشارہ دیا ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں کی طرف اگر بھاگو گے تو پھر دنیاوی چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مالدار سے اوپر دوسرا مالدار کھڑا ہے، دوسرے سے اوپر تیسرا کھڑا ہے، تیسرے سے اوپر چوتھا کھڑا ہے، تو آپ کی نظر میں کوئی جچے گا اور جمے گا ہی نہیں۔ اس لیے اگر شادی کے لیے آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے لڑکی کو دیکھیں دینداری، دینداری کتنی ہے لڑکی میں، کیسی دیندار ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، قرآن شریف اچھا پڑھ لیتی ہے کہ نہیں پڑھ لیتی ہے، حرام حلال کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، غیر مردوں سے بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط تو نہیں کرتی، ان سے ملنا جلنا تو نہیں کرتی، آیا اپنے گھر والوں کا کیسے خیال کرتی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے اس کا، یہ پہلی چیز آپ دیکھیں۔ دینداری شرط ہے، دینداری میں یہ ساری چیزیں آ گئیں
جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ جب آپ کے گھر میں وہ بہو بن کے آئے گی، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کو نبھائے گی، کردار اچھا ہوگا، آپ کو لے کے چلے گی، نمازی ہوگی، قرآن شریف پڑھے گی، اور جب وہ اپنے میکے میں غیر مردوں سے بچتی تھی تو تمہارے گھر آئے گی تو یہاں بھی پردہ کرے گی، اس لیے کہ اس کی وہ عادت ہوگی اور پردے کو پسند کرے گی۔ اور اگر اب وہ پردے کی عادی گھر سے نہ ہوئی اور آپ نے پردہ کرایا تو آپ سے جھگڑا کرے گی، لڑائیاں کرے گی، یہاں تک کہ آپ کے خلاف کیس کر دے گی۔ تو اس لیے دینداری دیکھیں۔ اور دوسرا دیکھیں کہ جس سے اولاد پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں، جہاں سے نسل کی افزائش زیادہ ہو سکے، آپ کی نسل جس سے جلدی اور بہتر طریقے سے زیادہ بڑھ سکے، جس سے آپ کو یہ لگے کہ ہماری اولاد اس سے بہتر اور زیادہ ہوگی اور جلدی ہوگی، تو جس سے اولاد بہتر ہونے کا، زیادہ جلدی ہونے کا اندیشہ ہو، زیادہ ہونے کا، تو اس لڑکی کو آپ پسند کریں۔ اور اس کی تیسری چیز ہے کہ پھر آپ اس کا حسب و نسب بھی دیکھیں، بھئی حسب و نسب بھی ٹھیک ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز دیکھیں آپ، حسن پھر دیکھیں، یہ بعد میں جا کر کے، پہلے نمبر پہ دینداری و اخلاق و کردار تھا، اس کا حسن بعد میں جا کر کے ہے، ظاہری حسن آپ کو اگر پسند ہے، چونکہ قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ نکاح کرو، آپ ان سے نکاح کرو جو آپ کو بھائیں، جو آپ کو پسند ہوں۔ تو پسند کا بھی اس میں جو ہے معاملہ ہے، چونکہ جب پسند ہوں گی آپ کے تو آپ کی محبت، آپ کا میلان ان کی طرف زیادہ رہے گا، اگر آپ کے وہ پسند ہے تو۔ اس کے بعد میں دنیاوی مال وہ سب سے لاسٹ چیز ہے، وہ سب سے آخری چیز ہے مال، اور یہاں تو مال کو پہلے ہی دیکھا جاتا ہے، مال کو ہی فوقیت پہلے دی جاتی ہے، مال کو ہی سب سے زیادہ گلے لگایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رہے کہ آپ جو ہے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے لاسٹ کی چیز ہے، مال نہیں ہے، اور پھر بھی اگر آپ یہ چیزیں دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی۔ اور خالی آپ مال لے آئے اور یہ چیزیں نہیں ہوئی جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، تو آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں آئیں گی، جھگڑے آئیں گے، رفڑے آئیں گے، آپ کے گھر میں جو ہیں ٹینشنیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوں گی، نا اتفاقیاں ہوں گی، اور غلط فہمیاں جنم لیں گی۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی لڑکی میں، یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے شادی کا پیغام بھیجنا چاہیے۔ شادی کا پیغام ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے، شادی کا پیغام جو ہے لڑکی والے نہیں بلکہ لڑکے والے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر پسند آپ کو لڑکی پسند ہے تو شادی کا پیغام آپ بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو شادی کا پیغام وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی پیغام بھیجے شادی کا یا لڑکا ہی پیغام بھیجے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی بھیجا جا سکتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے، شادی کا دونوں کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔